اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کیس ہے وہ ہے جی 200 کیس PLD 1958 سپریم کورٹ 533 پیج نمبر۔ اس کے فیکٹس اینڈ بیک گراؤنڈ ہم پڑھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہے جی 1958 کی، جب سکندر مرزا نے جو کانسٹیٹیوشن 1956 تھا اس کو ایبروگیٹ کیا اور ایوب خان کو ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا۔ 7 یوم کے بعد، تقریباً 7-8 دن کے بعد سکندر مرزا ہو گئے جی فرار۔ پھر جو ایوب خان تھے وہ ون اینڈ اونلی ون مین، انہوں نے ایز جتنے بھی معاملات تھے انہوں نے خود سنبھال لیے۔ پھر ایوب خان نے کانسٹیٹیوشن کے متبادل لا کانٹیننس ان فورس آرڈر 1958 ایشو کیا، جو کانسٹیٹیوشن کے متبادل کام کرتا رہا۔ اس نے جی جو پہلے جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو یوں سمجھ لیں ریپیل کر دیا۔ اسی LFO لا کانٹیننس ان فورس آرڈر کے انڈر انہوں نے ایک فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز بھی ایشو کیا۔ یہ جو کرائم تھے بلوچستان اور ٹرائبل ایریا، ان ایریاز میں جو کرائم کی جو کنوکشن یا جو پروسیجر ہے اس کو ڈیل کرتا تھا۔ یہ بات آپ یہ یاد رکھیں کہ مارشل لا کا یہ دور ہے۔ 1958 میں اسی مارشل لا کے دوران ایک شخص 200 نام کا شخص، وہ اس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ جی اس نے کسی کو قتل کیا، اس نے کسی کو قتل کیا۔ پھر اس شخص کا جو ٹرائل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جی جرگہ، کیونکہ فرنٹیئر کرائم جو ریگولیشن اس کے انڈر سیکشن 11 کے اندر پھر وہ جو جرگہ ہے اس کو کنوکٹ قرار دے کے اس کو سینٹنس کی سزا سنا دیتی ہے۔ دین وہ جو رشتہ دار 200 کے ہوتے ہیں وہ جی ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ہیبس کارپس کہ جی وہ جو سزا ہوگی وہ قید میں تھا تو اس کو پروڈیوس کریں، اینڈ دین مینڈامس وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کام چل رہا ہے سارا FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا، اس کو روکیں۔ یہ لیٹ کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا 1956 اس کے تھرو انہوں نے دائر کیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جی اس جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ان کو مینٹین کیا، انہوں نے آرڈر ایشو کیے کہ جی یہ جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز ہے اور یہ جو لا کانٹیننس ان فورس آرڈر ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے الٹرا وائرز ہے اور نل اینڈ وائڈ اس کو کلیئر قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جی یہ جو شخص ہے اس کی جو کنوکشن نہیں بنتی، کیونکہ یہ جو FCR ہے یہ فیئر ٹرائل اور یہ ساری چیزیں جو کانسٹیٹیوشن 1956 میں دی گئی تھی اس کے اگینسٹ ہے۔ اچھا جی، تو پھر اپیل دائر کی گئی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اس وقت ایک بڑی تاریخ ساز اور پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین ججمنٹ پاس کی۔ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کی اس کے جو بینچ کے سربراہ تھے اس وقت چیف جسٹس منیر خان صاحب۔ جسٹس منیر خان صاحب نے جی جو پوری ججمنٹ پیش کی وہ کیلسن تھیوری آف لا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ کیلسن تھیوری آف لا وہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب ہو گیا وہی افیکٹو ہے۔ انہوں نے مثال اس کی یوں دی کہ اگر کوئی شخص ریگولیشنز لانا چاہتا ہے، اگر وہ ہو گیا کامیاب تو وہ خود ایک لا کریٹنگ باڈی بن جاتا ہے، اینڈ دین اگر وہ ہو گیا ناکام تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ تھا کیلسن تھیوری، وہ کہتا ہے کہ جو کامیاب ہے وہی سب کچھ ہے۔ What is de facto successful is that is de jure successful۔ انہوں نے جی یہ کہا کہ یہ جو لا کانٹیننٹ ان فورس آرڈر جو کہ ملٹری نے ایشو کیا، جو کہ ایوب خان نے ایشو کیا، اس کو ویلڈ قرار دے دیا، اس بیس کے اوپر ویلڈ قرار دے دیا کیونکہ یہ ایک سکسیسفل ملٹری کوپ کے ذریعے ایشو کیا گیا۔
اگر یہ ملٹری کو سکسیسفل نہ ہوتا تو یہ LF نہ ہوتا. انہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اسی کے اندر ایوالو کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب آتے ہیں وہ بھی تو اسی طرح آتے ہیں. انقلاب کی صورت میں جو بھی ایک نیا شخص، نیا جو لیڈر ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ اپنا ایک قانون پیش کرتا ہے اور ملک اسی حساب کے ساتھ چلتا ہے. انہوں نے اسی بات کو بیس بنا کے انہوں نے کہا یہ جو ملٹری نے یہ تھرو ریگولیشن کہہ لیں یا ملٹری گروپ کے تھرو یہ جو لا کانٹیننٹ ان فورس آرڈر ایشو کیا اور جو فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ہے یہ لا کے مطابق ہیں اور یہ خود ایک لا کریٹنگ فیکٹرز ہیں. اس لیے یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے یہ لیٹ کانسٹیٹیوشن جو کہ جس کو ریپیل کیا ہے اس نے لا کانٹیننٹ ان فورس آرڈر نے از نو مور دیئر، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو. یہ تھا جی 200 کیس اور جو اس کی کنوکشن تھی انڈر سیکشن 11 آف FCR اس کو مینٹین کیا سپریم کورٹ نے. اس نے صرف کنوکشن کو مینٹین نہیں کیا، اس نے وہ جو ملٹری کوپ تھا اس کو ویلڈ قرار دے دیا اور جو کانسٹیٹیوشن 1956 تھا اس کی ایبروگیشن کو ایک ویلڈ قانونی ریزن دے دی. انہوں نے ایک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ایک نیا ایک پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، پاکستان کی جورسپروڈنس میں ایڈ کر دیا. یہ ساری چیزیں اس 200 کیس میں انوالو ہوئیں اور بقول جتنے بھی پاکستان کے بڑے قانون دان ہیں، جورسٹ ہیں، وہ اس کو پاکستان کی تاریخ کی جوڈیشری کی سیاہ ترین ججمنٹ کہتے ہیں، جس نے نیکسٹ آنے والے دنوں میں جو ملٹری کوپ ہے، جو مارشل لا ہیں، ان کی راہیں ہموار کی. جی یہ تھا 200 کیس. تھینک یو سو مچ.